میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سینے میں حب رسول اور خشیت الہی کا جو جذبہ نور تھا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو جو عرضاں کیا ہوا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں آنسوں کا خراج دیتے، اور عذاب کی آیات پر جو ان کی کیفیت ہوتی تو اس وقت ان کی اس کیفیت پہ ترس آنے لگتا۔ وہ آنسو جو حضور کی محبت میں بہے گئے اور اللہ کی خشیت میں آنسو جو بہے، وہ معمولی آنسو نہیں ہیں۔ رومی کہتے ہیں جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی دولت ہے، اور یہ درد، یہ کیفیت جو ہے وہ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ واز و تلقین ساری زندگی کا اڑنا بچھونا تھا، اور واز و تلقین میں اثر پذیری اپنے عمل کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ انہوں نے اس قدر علمی اور دقیق نکتوں سے بھرے ہوئے خطاب نہیں کیے ہیں، سادی سادی باتیں کرتے تھے لیکن باتیں روحوں میں اترتی تھیں۔ ہم دیکھتے تھے کہ جمعۃ المبارک کے اجتماع کے اندر کبھی کبھی تو کیفیت ایسی ہوتی کہ وہ ہم بالکل اس وقت بچے تھے، وہ کیا کہا تھا انہوں نے اور اس کے نتیجے میں وہ کیفیت پیدا ہوئی یہ تو ہمیں یاد نہیں ہوتا، لیکن اس کیفیت کی اثر آفرینی روحوں میں اترتی، اور ہم چھوٹے بچے ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ عجیب اس کیفیت میں، اس رنگ میں ڈوب جاتے جو کہ پورے ماحول کے اوپر رنگ طاری ہوتا، اور لگتا ہوتا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایسا لگتا ہوتا تھا جس طرح مسجد کی دیواریں بھی رو رہی ہیں اور آنسو بہا رہی ہیں۔ یہ کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کے لہجے میں رکھی تھی، اور اللہ نے ان کی زبان پر وہ اثر کا رنگ رکھا ہوا تھا۔ عجز و انکساری، ایک عجز وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی صرف زبان پہ ہوتا ہے، میں بڑا عاجز ہوں، لیکن وہ ہوتا نفس الامر میں متکبر ہوتا ہے۔ اس تکبر سے بچنا چاہیے کہ جو لفظوں کی حد تک عجز ہو لیکن رویہ اس کا متکبرانہ ہی ہو، لیکن میں نے ان کو حقیقی طور پہ عاجز پایا ہے۔ عجز اور انکساری ان کی طبع کا حصہ تھا، انہوں نے اپنے اوپر عجز کو مسلط نہیں کیا تھا، اپنے آپ کو عاجز رکھنے کی کوشش کرتے تھے، ایسا نہیں تھا۔ ہاں، اپنے آپ کو عاجز رکھنے کی کوشش یہ بھی محمود ہے، لیکن وہ اس کیفیت میں تھے کہ وہ فطرتاً طبعاً ان کی طبیعت میں انکساری تھی اور ان کی طبیعت میں عجز تھا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو عجز بہت پسند ہے۔ یہ باتیں میں آپ سے وہ کر رہا ہوں جو میرا صرف وجدان ہی نہیں کہتا بلکہ جو میری آنکھوں نے جس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اچھا، میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ وہ ہمیں بار بار اس بات کی تاکید کرتے تھے کہ میری قبر پکی نہ بنانا اور کوئی عالی شان مزار نہ بنانا۔ اس بات پہ زور دیتے تھے کہ میرے بعد جو ہے وہ میری کرامات کو نہ بیان کرنا، ایسی گھڑنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ہم نے اپنے والد گرامی کی قبر تو پکی نہیں بنائی، لیکن ان کے فکر کو پختہ کر کے تھاما ہے۔ ہم نے ان کا عالی شان مزار تو نہیں بنایا، لیکن یہ مرکز مصطفیٰ ان کے مزار نور پر جو کہ کچا ہے، رحمتوں کے نزول کا سبب اور ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ تو قبر کچی ہے لیکن ان کا پیغام پختہ کیا۔ تو یہ بہت تاکید کے ساتھ وہ بات کیا کرتے تھے اور بڑے زور کے ساتھ یہ بات کہتے تھے، اور میں بھی بار بار یہ بات اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ میرے ماننے والوں اور محبت کرنے والوں اور بالخصوص اولاد جو ہے وہ اس فکر کو اچھی طرح سیکھ لے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور اس فکر کو کس طرح پھر اختیار کیا گیا، اور آگے ہم نے اسی فکر پہ گامزن رہنا ہے۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ تو بزرگوں کا ذکر جہاں ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور میں اپنے والد گرامی کے حوالے سے آپ کو ایسی باتیں بھی بتا سکتا ہوں الحمدللہ جو 100% سچ بھی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے ہمیں ایسی باتوں کو بیان کرنے سے منع ہی کیا، تاکید سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میرے والد گرامی بعض اوقات میں درس قرآن سے آتا تھا تو یہ مجھے کہا کرتے تھے کہ لوگوں سے پیسے تو نہیں مانگتے؟ تو میں کہتا کہ ابا جی میں آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، کیسے مانگتا ہوں؟ وہ بار بار کبھی کبھی 10 دن بعد کبھی مہینے بعد بھی ایسا ہوتا۔ میں کہتا کیسے میں مانگ سکتا ہوں، اللہ نے آپ کی دعاؤں کی برکت سے بڑا دیا ہے،
تو مجھے مانگنے کی ضرورت کہ اللہ بن مانگے عطا کر رہا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن تھا اور میں درس قرآن پہ تھا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اس حالت میں اس دنیا سے اٹھایا کہ وہ میرے پہ راضی تھے، اور میری ڈیوٹی درس قرآن کی جو انہوں نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، وہ خوش تھے۔ اس مرکز کی پہلی اینٹ انہوں نے رکھی تھی، اور آج یہ مرکز تکمیل کے مراحل کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس وقت جب انہوں نے ہمیں بہت ساری دعائیں دی تھی اور یہاں رونقیں ہوں گی، اتنا کچھ ہوگا، اس وقت ظاہری اسباب نہیں تھے، لیکن ان کی بصیرت کی آنکھ یہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی، اور آج یہ ہجوم عاشقاں، یہ محبتوں کا عالم اور یہ پیار کی کیفیت، یہ یقیناً ان کی دعاؤں کا ثمر ہے۔